اے جی او جی، بس کہاں تم نے اپنے آپ کو بنا لیا اے جی سنو اجی سنو، اور جب بچہ پیدا ہو گیا اے فرید کے پاپا، اے نسیم کے پاپا۔ لوگوں فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب، دنیا میں عمل ہے حساب نہیں، آج عمل ہے کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمل، اور کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا کوئی عمل نہیں، کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا کوئی کام نہیں۔ اب نہ شراب پینے دی جائے گی، نہ نماز پڑھنے دیا جائے گا، نہ تمہیں روزہ رکھنے دیا جائے گا، نہ جوا کھیلنے دیا جائے گا۔ دولت کے لیے انسان کیا کرتا ہے، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن ولکل واحدۃ منہما بنون کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا۔ سنو میرے بھائیو، حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت علی کہتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرتن، لوگوں یہ دنیا جو ہے جس کے پیچھے تم پڑے ہو، سونا اور چاندی، دولت، پیسہ اور مال جس کے پیچھے تم پڑے ہو، یہ دنیا تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے، آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ اچھا سنیے، میری عمر اس وقت 40 کے قریب ہو چکی ہے، 1-2 سال اوپر ہی ہے، کم نہیں ہے۔ تو 40 سال کا مطلب کیا ہوا ہے؟ 40 سال مان لیجئے اللہ نے میری زندگی 70 سال کی دی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک مثال دے رہا ہوں، 40 سال دنیا نے مجھے پیٹھ دکھا دیا ہے، دنیا مجھے پیٹھ دکھا چکی ہے، 40 سال مجھے پیچھے چھوڑ چکی ہے، دنیا نے مجھے 40 سال کا پیٹھ دکھا دی ہے، یعنی اب جرجیس یہ چاہے کہ یہ 40 سال مجھے دوبارہ مل جائے تو یہ دنیا جرجیس کو وہ کھوئے ہوئے وہ 40 سال واپس نہیں کر سکتی ہے۔ والآخرۃ مقبل، اور آخرت جو ہے وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، اور آخرت سامنا کر رہی ہے، یعنی 40 سال ہماری دنیا سے چھوٹ گئے اور آخرت کے 40 سال ہم قریب ہو گئے، یعنی آخرت آ رہی ہے اور دنیا پیچھے جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے، حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ دنیا 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 پیٹھ دکھا رہی ہے، آخرت تمہارا مقابلہ کر رہی ہے، دنیا جیسے جیسے تمہیں چھوڑتی جا رہی ہے، آخرت ویسی ویسے تمہارے قریب آتی جا رہی ہے۔ اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، ہر ایک کی اولادیں، یعنی دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولادیں ہیں، دنیا کی بھی اولاد ہے اور آخرت کی بھی اولاد ہے۔ کونوا من ابناء الآخرہ، آخرت کی اولاد بنو، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے مت بنو، دنیا کی اولاد مت بنو، دنیا کی اولاد مت بنو، یعنی دنیا کی دولت میں مت پھنسو، سونے اور چاندی کے پیچھے مت پڑو، بلکہ آخرت کی اولاد بنو، یعنی آخرت کماؤ، ایک ایک نیکی کو غنیمت جانو، ایک ایک ثواب کے کام کو کرو، ایک ایک اچھا کام کرو، آخرت کی اولاد بنو۔ سنو اس کے بعد حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ دنیا کی اولاد مت بنو، آخرت کی اولاد بنو، اس لیے کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ، اس لیے کہ آج اس دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں ہے، اس دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں ہے، یعنی تم جو بھی کرو گے تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، دنیا میں نماز پڑھو گے تم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، روزہ رکھو گے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، شراب پیو گے تو تم سے کوئی پوچھے گا نہیں، جوا کھیلو گے تو تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اب یہ تمہیں سوچنا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، مدرسوں میں چندہ کرنا ہے یا نہیں دینا یا نہیں، یہ ساری چیزیں
तुम्हें सोचना है, तुम्हें सोचना है या शराब पीना है, जुआ खेलना है, जिना करना है, क्या करना है, ये तुम्हें सोचना है। लोगों फ़इन्नल यौमा अमलुन वला हिसाब, दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं। आज अमल है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं। वगदन हिसाबुन वला अमल, और कल कयामत के दिन हिसाब किताब होगा, कोई अमल नहीं। कल कयामत के दिन हिसाब किताब होगा, कोई काम नहीं। अब न शराब पीने दी जाएगी, न नमाज पढ़ने दिया जाएगा, न तुम्हें रोजा रखने दिया जाएगा, न जुआ खेलने दिया जाएगा। कल सिर्फ हिसाब ही हिसाब होगा, कोई अमल नहीं होगा। आज अमल ही अमल है, अच्छा करो या बुरा करो, कोई हिसाब नहीं है। अब तुम्हें सोचना है अच्छा करना या बुरा करना है। आज अमल है, हिसाब नहीं। कल हिसाब है, अमल नहीं। दुनिया में अमल है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं, और आखिरत में हिसाब है, कोई अमल करवाने वाला नहीं। मेरे भाइयों, अब हमें और आपको सोचना है कि हमें क्या करना है। यह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान कर दिया है और बता दिया है। अब हमें और आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बनाइए अपनी जिंदगी। तो हिंदू धर्म और इस्लाम की बहुत सी बातें मिलती हैं, बहुत सी बातें मिलती हैं। तौहीद भी मिलती है, आयतें और मंत्र भी मिलते हैं, और कलमा भी मिलता है, नमाज भी मिलती है, रोजा और हज भी मिलता है। हर चीज में हर चीज मिल रही है, यहां तक कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी भी मिलती है। हिंदू धर्म में भले ही ये कहा जाता हो कि 7 जन्म है, इंसान मरने के बाद अच्छे कर्म किए होंगे तो इंसान बनेगा, बुरे कर्म किए होंगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर ये सब बनेगा। लेकिन हकीकत ये है मेरे भाइयों कि हिंदू धर्म के अंदर भी मरने के बाद एक ही जन्म है। मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशकंका। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, न छठा, न सातवां, न आठवां, न नवा, न दसवां। यानी मरने के बाद तुम्हें दोबारा इंसान बनाया जाएगा, तुम्हें इंसान की शक्ल में दोबारा लाया जाएगा। तुम कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर नहीं बनोगे। यही कुरान कहता है कि मरने के बाद ऐ लोगों, हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे, हम तुम्हारी हड्डियों के पोर तक को बना देंगे। क्या तुम ये समझते हो? अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान ये सोचता है कि हम उसकी हड्डियों को हरगिज़ जमा नहीं कर पाएंगे। बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, अरे हड्डियां तो छोड़, हम हड्डियों, उंगलियों के पोर तक बनाने की ऊपर कादिर हैं। उंगलियों के पोर क्या हैं? ये उंगली है, ये पोर है। और अल्लाह ताला ने यहाँ उंगली क्यों कहा है? उंगलियों के पोर भी, यानी मरने के बाद इंसान की हड्डी गड्डी सब मिल जाए, सड़ जाए, गल जाए, कुछ भी हो। और जब क़यामत के दिन अल्लाह जिंदा करेगा तो अल्लाह कह रहा हम हड्डी नहीं, उंगली नहीं, उंगलियों के पोर तक बनाने पर कादिर हैं। जैसा था वैसा। आज आप देख लीजिए, एक उंगली दूसरे इंसान की उंगली से अलग होती है। आपने आधार कार्ड बनवाया है, आपका वो लगा होगा फिंगरप्रिंट, आपने गए होंगे ऐसे, ये अंगूठा। क्यों? हर इंसान की एक उंगली पूरी दुनिया के इंसानों की उंगली से टच नहीं हो सकती है। देखने में बराबर लग रही है, एक जैसी है, लेकिन हर एक की अलग अलग है। मौलाना जर्जीस साहब ने इंडिया में पासपोर्ट बनवाया, फिर नेपाल चले गए, नेपाल की भी नेशनलिटी ले ली, एक मिसाल दे रहा हूँ, और उधर से पासपोर्ट बनवा लिया। अब जैसे ही पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, उसने कहा चलिए फिंगरप्रिंट दीजिए। जैसे ही फिंगर हाथ रखा उंगली, उसने साफ कह दिया कि ये पासपोर्ट तो मोहम्मद जर्जीस के नाम से इंडिया में बन चुका है। फिंगरप्रिंट आपका बता रहा है कि आपका ये पासपोर्ट बन चुका है, और आप यहाँ नाम बदल रहे हैं, जमील अख्तर रख रहे हैं, आप नाम यहाँ पर बदल कर आप हारून, इदरीस, मूसा, ईसा ये सब रख रहे हैं। आपका नाम तो मोहम्मद जर्जीस है और ये आपका पासपोर्ट बन चुका है, लीजिए। चोरी छुपे आप नेपाल के रहने वाले हैं, किसी तरह इंडिया में घुस गए, इंडिया से पासपोर्ट बनवा लिया। एक पासपोर्ट आपने उधर नेपाल में भी बनवा रखा है, आपका नेपाल का पासपोर्ट मोहम्मद जमील के नाम से है, और इंडिया का पासपोर्ट आपका मान लीजिए मोहम्मद इदरीस के नाम से है।
آپ کسی طریقے سے ویزا لے کے دبئی امریکہ کہیں جا رہے ہیں، وہاں جیسے ہی پہنچتے ہیں وہاں فنگر پرنٹ لیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ محمد ادریس نہیں ہیں، آپ محمد جمیل ہیں، اور آپ انڈیا سے آئے ہیں، آپ کا پاسپورٹ بن چکا ہے نیپال میں محمد جمیل کے نام سے، وہیں پر پولیس پکڑے گی اور آپ کو نیپال کی گورنمنٹ کے حوالے کر دیا جائے گا اور بھیج دیا جائے گا۔ جب انگلی ایک انگلی دوسرے الگ، اللہ تعالیٰ اسی انگلیوں سے ہر انسان کو اس کے پور سے اور اس کے فنگر سے ہر انسان کو الگ الگ زندہ کرے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کہتا ہم اس پور کو بھی بنانے پر قادر ہیں، بلا قادرین علی نسوی بنانا، ہڈیاں تو بہت دور کی بات، ہم انگلی اور انگلیوں میں جو فنگر پرنٹ ہوتے ہیں، جو ہلکے ہلکے نشان ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی بنانے پر قادر ہیں۔ بچ نہیں سکتا انسان، اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا میرے بھائیوں، اور یہ عقل میں بھی نہیں آتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، زمین میں آپ گیہوں ڈالو گے تو گیہوں پیدا ہوگا نا، چاول ڈالو گے تو کیا پیدا ہوگا؟ چاول۔ آم کی گٹھلی زمین میں ڈالو گے تو اس سے کیا پیدا ہوگا؟ آم۔ کلیئر ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بویا ہو آم اور پیدا ہو گیا ہو امرود؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے بویا ہو آپ نے انگور اور پیدا ہو گیا ہو تربوز؟ کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا۔ آم ڈالو گے آم پیدا ہوگا، تربوز بوگے تو تربوز پیدا ہوگا، لوکی کدو ڈالو گے تو لوکی اور کدو پیدا ہوگا۔ جو چیز تم زمین کے اندر ڈالو گے اس سے وہی چیز نکلے گی اور اسی کا پھل نکلے گا۔ عقل بھی یہی کہتی ہے، مرنے کے بعد انسان کو جب تم قبر میں دفن کرو گے، زمین میں گاڑو گے تو انسان سے انسان ہی پیدا ہوگا یا کتا بلی چوہا بندر پیدا ہو جائے گا۔ جب آم سے امرود پیدا نہیں ہو سکتا تو انسان سے کتا بلی چوہا بندر کیسے ہو جائے گا؟ وہ ڈارون کی تھیوری غلط ہے۔ ہم ابھی اس طرف نہیں جانا چاہتے کہ پہلے انسان بندر تھا اور دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے کیا بن گیا ہے، ہم ابھی اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں، اور نہ ہم اس سائنس کو اور اس کے پنوں کو ہم یہاں چھیڑنا چاہتے ہیں۔ ہمارے سامنے نسل اور قوم بھی ویسی ہونی چاہیے جو اس طریقے کی تقریروں کو سمجھ سکے۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ آدھا گھنٹہ مولانا جرجیس کو دیکھا اور اس کے بعد فیلڈ سے لوگ اٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہندی ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میری تقریر صرف عورتوں کے سمجھ میں آتی ہے، بنگال کی، اس لیے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں سیریل دیکھ رہی ہیں۔ ساس بھی کبھی بہو تھی، الف بابا، علی کا 40 چور، یہ سب سیریل ہماری ماں بہنیں دیکھ رہی ہیں اور وہی دیکھ دیکھ کے اپنے شوہروں پہ حکومت کر رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، ایک بار ہمارے پاس بھی ایک عورت آئی تھی، بہت پہلے سنایا تھا میں نے، وہ عورت آئی کہتی مولانا صاحب تعویذ دے دو۔ کیوں؟ کہ میرا پتی میرا کہنا نہیں مانتا۔ ہم نے کہا کیا چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہارے کہنے پہ چلے؟ تم جہاں کہو اٹھے وہ اٹھے، تم کہو بیٹھے تو بیٹھ جائے؟ کیا چاہتی ہو تمہارا غلام بن جائے؟ تو کہا مولانا صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی۔ دیکھیے عورتوں کی پلاننگ۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو تمہارا شوہر ایسا ہو جائے گا، تم کیا چاہتی ہو؟ کہ یہی چاہتی ہو۔ ہم نے کہا نام بتاؤ تمہارا۔ کیسا مولوی ہے؟ ہم نے کیوں کیا ہوا؟ نام لوں گی اپنے شوہر کا؟ کیوں؟ ارے نام لینے سے تو طلاق ہو جائے گی۔ ہمارے بڑے بڑے مولانا کہتے ہیں کہ پتنی کو پتی کا نام نہیں لینا چاہیے۔ ہم نے کہا اچھا، اور ہمیں اس کے منہ سے نام نکلوانا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے۔ ہم نے کہا جب تک تم نام نہیں بتاؤ گی تو تمہارا پتی تمہارا غلام کیسے بنے گا؟ تعویذ میں نام لکھا جائے گا تبھی تو تمہارا پتی تمہارا غلام بنے گا۔ کہتے اچھا یہ بات ہے کہ ہاں۔ بلاتی ہے اپنی چھوٹی سی بچی کو، وہاں للا للو بولتے ہیں بریلی میں، لڑکے کو للا لڑکی کو للو۔ للو ادھر آ، ہاں کیا تیرے پاپا کا کیا نام ہے؟ بچی کہتی ہے رحمت اللہ، میرے پاپا کا نام رحمت اللہ۔ ہم نے کہا رحمت اللہ؟ ہاں 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 ہاں۔ ہم نے کہا یہ تو رحمت اللہ بتا رہی ہے کہ ہاں یہی نام ہے۔ ہم نے کہا کیا نام ہے؟ کہا یہی جو بتایا بچی نے۔ پھر بھی نہیں بول رہی، وہ بھی بڑی ڈھیٹ ہے۔ تو ہم نے کہا کیا نام ہے؟ یہ بچی صحیح سے نہیں بول رہی کہ وہی بول رہی ہے، صحیح ہے کیا؟ کیا بچی؟ رحمت اللہ۔ ہم نے کہا رحمت اللہ کہ ہاں ہاں جو آپ بول رہے ہیں وہی ہے۔ تو ہم نے کہا یہ نام تو تمہیں لینا پڑتا ہے؟ کہ کبھی نہیں لیتی ہوں۔ ہم نے کہا تو اس کا مطلب تم نماز نہیں پڑھتی ہو؟ کہ نہیں نماز 5 ٹائم کی پڑھتی ہوں۔ ہم نے کہا نماز پڑھتی ہوں اس میں تو نام آتا ہے؟ کہ نہیں آتا ہے۔ ہم نے کہا نماز پڑھتی ہوں تو سلام نہیں پھیرتی ہو؟ کیا پھیرتی ہوں؟
ہم نے کہا اس میں تو آتا ہے السلام علیکم برحمت اللہ، رحمت اللہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو کہتی ہے جب وہ نام آتا تو نہیں لیتی ہوں. تو ہم نے کہا پھر کیا کہتی ہو؟ تو کہتی جب وہ نام آتا تو میں کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا، میں نام نہیں لیتی ہوں. السلام علیکم للو کے ابا، السلام علیکم للو کے ابا. بتائیے یہ حال ہے. اللہ کی قسم اس عورت نے یہ جملے کہے ہیں، مجھ سے کہے کہ میں نام نہیں لیتی ہوں. ہمارے مولویوں نے کہا کہ نام لیں گے تو طلاق ہو جائے گی. بتائیے لوگوں نے یہ بتا رکھا ہے، جبکہ بیوی اپنے پتی کا، بیوی اپنے شوہر کا نام لے تو یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. دیکھیے اللہ کے نبی اپنی بیوی عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیسے؟ میں تو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتی ہوں اپنی ناراضگی، پھر آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ میں ناراض بھی ہوتی ہوں تو ہم ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ میں ناراض ہوں، پھر آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ فرمایا عائشہ شوہر ہوں تمہارا، چہرہ پڑھتا ہوں، جانتا ہوں تمہیں. کہ نہیں بتائیے آپ میری ناراضگی کا پتہ کیسے لگاتے ہو؟ فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کسی بات پر ابراہیم کے رب کی قسم. کیا کہتی ہو؟ نہیں ابراہیم کے رب کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، ابراہیم کے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا، ابراہیم کے رب کی قسم. جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا، آپ بھی کھائیے. اے اللہ کے نبی محمد آپ کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم. عائشہ جب تم میرا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو. عائشہ کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال. اور اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 54، 54 سال. لیکن میاں اور بیوی کے درمیان اتنی لمبی عمر کا فاصلہ ہونے کے باوجود عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمد کے رب کی قسم. اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نام لو. کیا کہہ رہے ہیں؟ نام نہیں لینا چاہیے. میں پتی ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ خوش ہو، کیونکہ تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. یعنی بیوی جب اپنے پتی کا نام لے تو یہ محبت کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ نام لینا چاہیے، ہر عورت کو نام لینا چاہیے. کچھ جاہل عورتیں کیا کہتی ہیں؟ بچے کا نام ہے فرید تو اپنے پتی کو بلائیں گی. آدمی کا نام ہے سلیم تو یہ سلیم نہیں، اے فرید کے پاپا سنو. اور جب تک فرید نہیں تھا تب تک کیا کہتی تھی؟ شادی تو تیری سلیم سے ہوئی ہے نا، فرید تو 1 سال کے بعد آیا ہے نا. 1 سال تک وہ کیا تھا؟ اے جی او جی بس. کہاں تم نے اپنے آپ کو بنا لیا اے جی سنو اجی سنو. اور جب بچہ پیدا ہو گیا اے فرید کے پاپا، اے نسیم کے پاپا. یہ عجیب سسٹم ہے. نام لو ڈنکے کی چوٹ پر. تو میرے بھائیو حضرت فاطمہ نے بھی کیا کہا تھا؟ اے علی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات کی تاریکی میں عشاء کے بعد مجھے قبرستان لے جانا دفنانے کے لیے، دن کے اجالے میں نہیں. فاطمہ نے نام لیا علی جب میرا انتقال ہو جائے تو دن کے اجالے میں مجھے دفن مت کرنا، قبرستان مجھے عشاء کے بعد لے جانا. فرمایا فاطمہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال فجر کے بعد ہو جائے تو کیا میں عشاء کے بعد لے جاؤں؟ تمہارے نبی نے، تمہارے ابو نے تو کہا میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ. کہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مجھے رات میں قبر میں لے جانا، رات میں دفنانا. کہا کیوں؟ کہا علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. یہ تھا پردہ. یہاں تو ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے. سیکھو پردہ. یہ پردہ تھا. میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. یہ دیا ہے محمد کی بیٹی فاطمہ نے اسلام کا پردہ. یہ بتایا ہے محمد کی بیٹی فاطمہ نے کہ پردہ یہ ہوتا ہے، اور اسی کی دعوت دی اور اسی کی تبلیغ کی ہے. میرے پیارے ساتھیوں میں نے 2 بج گیا ہے اور مجھے 11:15 بجے 11:30 بجے اسٹیج پہ لایا گیا تھا. میں نے کچھ نہیں بولا کہ مولانا موتی الرحمان صاحب چندہ کر رہے ہیں. اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں 2 گھنٹے کی اسپیچ کے بعد، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آج کی تقریر آپ بہت سوچ سمجھ کے سنے ہوں گے اور یہ تقریر آپ کے گھر، آپ کے دلوں میں انقلاب پیدا کرے گی. آپ اٹھنے سے پہلے ایک گزارش آپ سے کر دیتا ہوں.